اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجی خاندان فاطمہ خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار اس مقام پر اب بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ مجھ سے میرے عزیز بھائی میاں اسلم صاحب نے یہ خواہش کی کہ میں آج کی اس مجلس میں باب الحوائج امام ہفتوں امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیید و ثنا کی زندگی کے کچھ پہلو بیان کروں۔ میرے عزیزو، 12 ائمہ کی جو اجتماعی مدت امامت ہے یہ 250 سالوں پر مشتمل ہے۔ مولا متقیان 33 برس کی عمر میں عہدہ امامت پر فائز ہوئے اور پھر 30 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا آغاز ہوا۔ امامت کے وقت آپ کا سن 36 برس تھا اور آپ کا عہد امامت 9.5 سالوں پر مشتمل تھا۔ پھر 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد امام حسین کی امامت کا آغاز ہوا جب آپ کی عمر مبارک 46 برس تھی اور آپ کی مدت امامت پونے 11 سالوں پر مشتمل۔ پھر 61 ہجری کے اوائل میں امام حسین کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کے ساتھ آپ کے فرزند علی زین العابدین کی امامت کا آغاز ہوا۔ 22 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے اور آپ کا عہد امامت 35 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پھر 95 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام 38 برس کی عمر میں عہدہ امامت پر فائز ہوئے اور آپ کی امامت کا عہد 18 سال 10 مہینے اور 9 دنوں پر مشتمل ہے۔
پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت 118 ہجری میں ہوئی۔ یہاں سے امام صادق کی امامت کا آغاز ہوا 30 برس کی عمر میں، اور آپ کا عہد امامت 48 سالوں پر مشتمل ہے۔ 114 میں امام باقر کی شہادت ہوئی، 114 سے 148 تک 35 سال امام صادق نے امامت فرمائی، اور پھر 148 ہجری میں امام صادق کی شہادت کے بعد امام ہفتم باب الحوائج، نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے، آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور 183 ہجری تک 35 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ 20 سال امام موسیٰ کاظم نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 35 سال عہد امامت ہے۔ آپ کی کل حیات طیبہ 57 سال 55 سال 5 مہینے اور 10 دنوں پر مشتمل۔ امام موسیٰ کاظم، آپ کی ولادت مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں ہوئی، جہاں ختمی مرتبت کی والدہ معظمہ جناب آمنہ بنت وہب کا مزار ہے۔ آپ کی ولادت جمعہ کے دن 7 صفر 128 ہجری میں ہوئی، اور پھر آغاز ہی سے میں یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان 14 میں سے پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک اس دنیا میں آنے کے بعد کسی ایک نے بھی دوسرے سے کسب فیض نہیں کیا۔ یہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ رہے۔ ایسا نہیں کہ علی نے پیغمبر سے سیکھا اس دنیا میں، حسن نے علی سے سیکھا ہو، حسین نے حسن سے سیکھا ہو، علی زین العابدین نے حسین ابن علی سے سیکھا ہو، موسیٰ کاظم نے امام صادق سے سیکھا ہو۔ نہ، اس عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں یہ 14 کے 14 عالم پیدا ہوئے۔ یہ 14 کے 14 مہدی ہیں، یہ 14 کے 14 ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے ہادی ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کے لیے مجرے فیض بنے، واسطہ فیض بنے، وسیلہ فیض بنے، اور اللہ نے اگر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے لیے وسیلہ فیض قرار دیا تو وہ عالم قدس میں، عالم لاہوت میں یا عالم ہاہوت میں، یہاں اس دنیا میں 14 کے 14 جب آئے تو کمال معرفت کی منزل پہ فائز تھے۔ یہ 14 کے 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ ان 14 کا معلم، ان 14 کا مرشد، ان 14 کا استاد صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان 14 میں سے کسی ایک نے بھی کسی دنیاوی مدرسے سے درس یا علم حاصل نہیں کیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا مسئلہ خلافت میں کسی بھی اسلامی فرقے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ اہل تسنن ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کسی بھی اسلامی فرقے کے ساتھ مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کا کوئی اختلاف نہیں۔ نہ اس میں مناظرہ ہونا چاہیے، نہ اس میں مباحثہ ہونا چاہیے۔ کوئی علی کو پہلے نمبر پہ ثابت کرے، کوئی علی کو چوتھے نمبر پہ ثابت کرے اور سمجھے کہ میں نے خیبر فتح کر لیا۔ نہ، مسئلہ خلافت میں ہمارا کسی بھی اسلامی فرقے سے کوئی اختلاف نہیں، سرے سے میدان الگ ہے۔ وہ جس خلیفہ کو مانتے ہیں اور جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ الگ ہے، اور ہم جس خلافت کی بات کرتے ہیں ان میں بعد المشرقین ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔
وہ خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے 4 مسلمان مل کے بنا دیں، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے اللہ خود منتخب کرتا ہے۔ اس خلافت کو علی کے لیے یا علی کی اولاد کے لیے ثابت کر کے ہم علی اور علی کے بیٹوں کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے۔ اس خلافت کی ارزش، اس خلافت کی اہمیت اور اس خلافت کی حیثیت کو خود علی نے اپنی زندگی میں بارہا بیان کیا، یہاں تک کہ جنگ صفین کے موقع پر مقام ذیکار میں جب علی اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے تھے اور بصرہ کا گورنر، آپ کے چچا کا بیٹا، حبر الامہ، شاگرد امیر المومنین، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس حیرت سے امیر المومنین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران اور اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے ہیں۔ جب عبداللہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے پوچھا، عبداللہ بتاؤ، ابن عباس بتاؤ، تمہاری نگاہ میں میری اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ اب دوبارہ غور سے عبداللہ ابن عباس نے علی کے نالین پاک کی طرف نگاہ اٹھائی اور دیکھنے کے بعد دست ادب جوڑ دیے، کہا علی معاف کر دیں، اگر ناراض نہ ہو تو عرض کروں، آپ کی جوتی اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی بوسیدہ ہے، اتنی کہنا اور پرانی ہو چکی ہے کہ اگر آپ اسے پھینک دیں، استعمال نہ کریں تو عرب کا فقیر ترین شخص بھی اسے نہیں اٹھائے گا۔ لا قیمت اللہ، میرے خیال میں اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا، سنو عبداللہ، میری نگاہ میں، علی کی نگاہ میں تمہاری اس خلافت اور اس حکومت کی قیمت اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ سید العلماء علامہ علی نقی نکن نے اس واقعے کے ذیل میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، اولین و آخرین میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ بشر میں اور تاریخ انسانیت میں صرف علی ہی وہ واحد حکمران ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، صرف علی کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ وہ علی جو لوگوں کے دیے ہوئے منصب خدائی کو ٹھکرا دے اور خدا بننے سے انکار کر دے، وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہوگا؟ ان کا تعارف یہ خلیفۃ المسلمین ہونے میں نہیں ہے، یہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہونے میں۔ آج مجلس کے اختتام پہ جب آپ انگلی اٹھا کر زیارتیں پڑھیں گے اور امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہو، کیا کہیں گے؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، یا السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن۔ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے جانشین ہیں، اللہ مستخلف عنہ، یہ اس کے خلیفہ، یہ اس کی صفات، اس کے جمال، اس کے جلال، اس کی فضیلتوں کے مظہر ہیں۔ اللہ کے علم کا ظہور ان 14 کے وجود سے ہوا ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ان 14 کے ذریعے سے ہوا ہے۔ موسیٰ کاظم اللہ کے علم کا مظہر،
حکمت الہیہ کے مظہر، 3 سال سن ہے، اور مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ایک بکری کے بچے کو پکڑ کے بیٹھے، اور ادھر امام صادق کا درس چل رہا ہے جس میں بیک وقت 4000 افراد شرکت کرتے ہیں اور مختلف علوم سیکھتے ہیں۔ یہاں پر درس کے اختتام پر امام صادق کے ایک صحابی ہے، صفوان بن مہران، جسے صفوان جمال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے۔ تو یہ امام کے پاس بیٹھے، کہا فرزند رسول کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کے بعد آپ کا نائب کون ہے، آپ کا جانشین کون ہے، آپ کے بعد کا امام کون ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو امام صادق نے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ بچہ جس نے بکری کے بچے کو پکڑ رکھا ہے وہ میرا جانشین ہے، وہ میرا نائب ہے۔ ایک مرتبہ صفوان نے کہا فرزند رسول اگر ناراض نہ ہو، آپ نے خود فرمایا تھا کہ اللہ کا جانشین اور نمائندہ خلیفہ خدا اور امام لہب اور لعب سے منزہ ہوتا ہے، کھیل کود سے مبرہ ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ تو بکری کے بچے سے کھیل رہا ہے۔ امام نے فرمایا دور بیٹھ کے قضاوت نہ کرو، قریب جا کے دیکھو کھیل رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ صفوان بن جمال، صفوان بن مہران چلتے ہوئے آئے مسجد نبوی کے دروازے کے قریب، تو کیا دیکھا؟ موسیٰ کاظم 3 سال سن ہے اور بکری کے بچے کے گلے کی رسی کو پکڑ کے زمین کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور برابر اسے ایک جملہ کہہ رہے ہیں اسجد ربک، اسجد ربک، اسجد ربک، یعنی اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو۔ ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا صفوان بن جمال۔ مقصد یہ نہیں کہ جانور کو سجدہ کروایا جائے، بلکہ مقصد اپنے مزاج کا تعارف ہے کہ جب ہم ایک جانور کو سجدے کے بغیر برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے پیروکار کو سجدے کے بغیر کیسے برداشت کریں گے؟ یہ 3 سال کا سن ہے، اور بچپنے سے امام ہمہ وقت عبادت میں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں شب بیداری کرتے ہیں، گھنٹوں پر مشتمل طولانی سجدے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ادھر بابا کا درس چل رہا ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، دیگر علوم، علم کیمیا، علم کیمسٹری، مختلف شاگرد امام سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے فرزند بھی مسجد میں موجود ہیں، لیکن بابا کے درس میں شرکت کرنے کے بجائے مسلسل عبادت میں رہتے ہیں۔ تو درس کے اختتام پر نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ امام صادق کے پاس آئے، 2 سال پڑھا انہوں نے، اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی آ جاتے تھے۔ کہا فرزند رسول ناراض نہ ہو تو عرض کروں؟ امام نے فرمایا کہو ابو حنیفہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھیں آپ دنیا کو تو پڑھاتے ہیں، دنیا کو درس دیتے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھیں آپ کا بچہ موسیٰ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں مسلسل سامنے سے لوگ گزر رہے، تو ان کے گزرنے کی وجہ سے جب حالت نماز میں باقی لوگ ان کے آگے سے گزریں گے، ٹھیک ہے وہ ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب لوگ آگے سے گزرتے ہیں تو پھر ان کی خشوع میں کمی آئے گی، خضوع متاثر ہوگا، توجہ میں کمی آئے گی۔ امام نے فرمایا تمہیں میرے عمل پر اعتراض ہے یا میرے فرزند موسیٰ کاظم کے عمل پر اعتراض ہے؟ کہ یقیناً ان کے عمل پر اعتراض ہے۔ امام نے فرمایا اگر ان کے عمل پر اعتراض ہے، 5 سال سن ہے امام موسیٰ کاظم کا، 4 سے 5 سال کا سن، تو امام نے فرمایا اگر ان کے عمل پر اعتراض ہے تو پھر مجھ سے پوچھنے کے بجائے ان سے سوال کیجئے۔ کہا بھلا یہ 5 برس کا بچہ کیا جواب دے گا؟ امام نے فرمایا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، جعفر صادق کا فرزند ہے۔ ابو بصیر کو ابو بصیر سے فرمایا جاؤ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کو لے آؤ۔ جب امام موسیٰ کاظم تشریف لائے تو امام صادق نے فرمایا اے میرے بیٹے اس بزرگوار کو آپ کے عمل پر اعتراض ہے۔ تو امام کاظم نے پوچھا کیسا اعتراض ہے آپ کو؟ کہا کہ دیکھیں آپ نے ایسی جگہ منتخب کر رکھی ہے نماز کے لیے کہ سامنے سے لوگ گزرتے ہیں، کم سے کم آپ کو ایسا نقطہ منتخب کرنا چاہیے جب سامنے سے کوئی نہ گزرے، تاکہ آپ کی توجہ میں کمی نہ آئے، آپ کے انہماک میں کمی نہ آئے، خشوع
اور خضوع متاثر نہ ہو. تو آج کے بعد آپ ہجوم میں نماز پڑھنے کے بجائے یا ایسی جگہ نماز پڑھنے کے بجائے جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہوں، ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے، ایسے خلوت کا اور تنہائی کا جب سامنے سے کوئی گزر نہ سکے. تو ایک مرتبہ فرمایا امام موسیٰ کاظم نے، اے نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ، موسیٰ کاظم کا خدا موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا. تو جب کوئی تیسرا ہمارے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا تو پھر توجہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شرمندہ ہوئے نا کہ ایک بزرگ کو 40-50 سال کے ایک بزرگ کو، اپنے تئیں دانشور اور عالم کو جنہیں دنیا نے امام اعظم کا تو چند برس کا بچہ لاجواب کر دے. تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے کہا اچھا اپنے تئیں تو آپ یوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے آپ بڑے عالم و فاضل ہوں، تب مانوں اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. علماء جانتے ہیں، صاحبان معرفت جانتے ہیں کہ عقائد میں سے مشکل ترین باس قضاء و قدر کی ہے، جبر و اختیار کی ہے. یعنی علماء بھی اس بات کو چھیڑتے ہوئے احتیاط سے کام لیتے ہیں. تو سوچا وہ بات پوچھوں کہ جواب نہ دے پائیں. کہا اچھا یہ بتائیے کہ انسان اپنے عمل میں فاعل خود ہوتا ہے یا اس کے فعل کا فاعل کرنے والا خدا ہوتا؟ خود ہے یا خدا ہے؟ یہ جو ہم کرتے ہیں، روزمرہ انجام دیتے ہیں، ہمارے اعمال افعال، ان کا فاعل اللہ ہے یا بندہ ہے؟ اس لیے کہ بنو امیہ کے کرتوتوں کو پردہ ڈالنے کے لیے یہ عقیدہ گھڑا گیا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، بے خیر و شر سب اللہ کی طرف سے. بندہ مجبور ہے، اور ہم بھی بسا اوقات اس معاشرت کے نتیجے میں ان عقائد کا پرچار شروع کر دیتے ہیں. مکتب اہل بیت کے پیروکار ہے، لیکن اگر کبھی کوئی مسئلہ بن جائے، گاڑی کا حادثہ ہو جائے، کار کھڈے میں جا گرے، اب موبائل سیل پہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا، بے دھیانی سے کر رہا تھا، اپنی غفلت کے نتیجے میں حادثہ ہوا. لیکن جب حادثہ ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کی مرضی. وہ کہ شاعر نے خوب کہا ہے، میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں. کرتا خود ہے، نسبت خدا کی طرف دیتا. یہی سوال پوچھا ابو حنیفہ نے کہ انسان کے فعل کا فاعل بندہ ہے یا اعلی کار ہے بندہ، اور اصلی فاعل خدا ہے. اب شاگرد پروردگار، فرزند امام صادق موسیٰ کاظم نے 4.5 برس کی عمر میں جو جواب دیا، فرمایا سنیں ابو حنیفہ، انسان کے عمل کی کل 3 صورتیں بنتی. پہلی صورت، انسان کے فعل کا فاعل اللہ ہے اور بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس ذریعہ ہے، کروانے والا خدا ہے اور بندہ صرف کرے جا رہا ہے، اس کا اختیار نہیں. اور دوسری صورت کہ بندے کے فعل کا فاعل کرنے والا اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے، دونوں کی شمولیت سے یہ کام وقوع پذیر ہو رہا ہے. اور تیسری صورت اور آخری صورت یہ کہ بندے کے فعل کا فاعل صرف خود ہے، اس میں خدا کی کوئی مداخلت نہیں. تو اب پہلی صورت، اگر فاعل خدا ہو اور قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد سزا بندے کو دے دے تو یہ خلاف عدل الہی ہے. اور دوسری صورت، فاعل اللہ بھی ہے اور بندہ بھی ہے، لیکن قیامت کے دن حساب کے بعد اللہ بندے کو سزا دے دے اور خود کو بچا لے، جبکہ دونوں نے مل کے کیا، تو یہ بھی خلاف عدل الہی ہے. لا محالہ ایک ہی صورت بچ جاتی ہے کہ انسان اپنے ہر فعل کا فاعل خدا ہے، بندہ خود ہے، اس میں خدا کی کوئی شمولیت نہیں. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. 20 سال عہد نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 148 ہجری میں جب منصور دوانقی نے امام صادق کو شہید کیا تو مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کو، بس میں اختتام کی طرف بڑھوں،
اور پھر کبھی موقع ملا تو امام کی سیرت کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اب چند جملے امامت کے عہد کے اور گفتگو تمام ہو جائے۔ یہاں تک کہ امام صادق کی شہادت کے وقت منصور دوانقی نے بغداد سے مدینے میں خط بھیجا محمد بن سلیمان کے نام کہ جعفر صادق نے جسے بھی اپنا جانشین، نائب اور وصی قرار دیا، فوراً سے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بغداد روانہ کر۔ اس نے آدھی رات کو امام صادق کے گھر پہ حملہ کیا، خواتین اور بچوں کو باہر نکالا، کنیزوں کو باہر نکالا، سارے گھر کی تلاشی لی اور ایک تحریر ملی جس تحریر پر 5 افراد کے نام تھے۔ سب سے اوپر منصور دوانقی، دوسرے نمبر پر مدینے کا گورنر محمد بن سلیمان، تیسرے نمبر پر امام صادق کی زوجہ جناب حمیدہ خاتون، چوتھے نمبر پر عبداللہ بن جعفر اور 5ویں نمبر پر موسیٰ بن جعفر امام ہفتوں۔ یہ تحریر پکڑی تو پریشان ہو گیا کہ کیا کرے، تو یہ تحریر روانہ کی بغداد اور منصور سے پوچھا کہ بتاؤ ان میں سے کسے چھوڑنا ہے اور کسے قتل کرنا ہے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امام صادق ایسی وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ درحالی کہ امام صادق تنہائیوں میں، خلوتوں میں، اپنے گھر میں، مخصوص اصحاب کی صحبت میں اپنے جانشین کا اعلان کر چکے تھے، لیکن یہ ان کی حکمت عملی تھی کہ اپنے جانشین اور اپنے نائب کی زندگی کو بچایا جائے اور سلسلہ امامت کو محفوظ رکھا جائے۔ یہاں 148 ہجری سے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب امام کی عمر 4 برس تھی، یعنی 132 ہجری میں، تو بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی۔ بنو امیہ کی حکومت 40 ہجری میں امیر شام سے شروع ہوئی اور 132 ہجری میں مروان حمار کی موت کے ساتھ ختم ہوئی۔ 92 سال حکومت کی اور 132 میں اب بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی جو 656 ہجری تک جاری رہی، یعنی 524 سال انہوں نے حکومت کی، اور باقی سارے ائمہ کی زندگی بنو عباس کی حکومتوں کے اندر آئی، جن میں سے پہلے امام صادق کے اور دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں 4 حکمران آئے۔ خود منصور دوانقی سب سے پہلے، اس نے 13 سال حکومت کی، اور اس کی موت کے بعد پھر مہدی 11 سال حکومت کی، پھر ہادی اس نے 1 سال حکومت کی، اور پھر ہارون الرشید آیا۔ بس چند جملے، پہلے بھی امام کو گرفتار کیا گیا، لیکن ہارون الرشید جب سفر حج کے لیے مکہ آیا تو دیکھا کہ اس کے ساتھ 2000 سپاہی ہیں اور اس کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں، کعبے میں بھیڑ ہے اور یہ طواف کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے راستہ مل سکے۔ لیکن اسی اسنا میں اس کی نگاہ پڑی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو لوگ آگے بڑھ بڑھ کے، کوئی آپ کے قدموں کے بوسے لیتا ہے، کوئی آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے، پھر راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اسی طرح آسانی سے طواف کر رہے ہیں۔ اسے غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں، حاکم ہوں، خلیفہ ہوں، 2000 سپاہیوں کے ساتھ ہوں، مجھے لوگ راستہ نہیں دے رہے، یہ کون ہے جس کی اتنی عزت و توقیر ہے؟ دوران طواف خانہ کعبہ کے اندر ایک مرتبہ یہ غصے سے آگے بڑھا ہارون الرشید اور آگے بڑھ کر امام موسیٰ کاظم سے کہا، اے موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے تو مدینے میں میرے خلاف اپنی حکومت کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے مخفی طور پر۔ ایک مرتبہ پورے جلال کے عالم میں فرزند علی نے جواب دیا، اے ہارون، مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے کہ تم مخفی بیعت کی بات کر رہے؟ ہارون نے کہا، آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا، ہمیں ہمارے حق سے محروم کس نے کیا؟ کہ میرے ایک بات کا جواب دیں ورنہ خانہ کعبہ کے اندر طواف کی حالت میں آپ کو قتل کروں گا۔ جیسی ہارون نے امام کاظم کو قتل کی دھمکی دی، آپ کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ اس کا مشیر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ہارون سے کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں کعبے کے اندر موسیٰ کاظم کو قتل نہ کریں، میری خدمات کے صلے میں امام کاظم کو معاف کر دے۔ یہ دیکھا تو امام نے تبسم فرمایا، مسکرا رہے ہیں، یعنی وقت کا حکمران قتل کی دھمکی دے رہا ہے اور فرزند فاطمہ مسکرا رہے ہیں۔ اس نے اپنی اور زیادہ توہین محسوس کی۔ کہا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں تبسم کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، یہ سوچ کے مسکرا رہا ہوں
کہ تم دونوں میں سے بڑا احمق کون ہے؟ تم دونوں میں سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ کیا وہ بڑا احمق ہے جو میری یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہتا ہے، یا وہ بڑا احمق ہے کہ جو میرے موت کا وقت آنے سے پہلے مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ یاد رکھو، اگر میرا وقت اجل آ چکا ہے تو وہ کسی کی سفارش سے ٹلے گا نہیں، اور اگر میرا وقت اجل نہیں پہنچا تو لاکھ ہارون اکٹھے ہو جائیں میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ لاجواب ہوا، جرأت و شجاعت کا آسمان۔ ایک مرتبہ ہارون شرمندہ ہوا، لاجواب ہوا، جرأت نہیں ہے کہ مزید بات کرے، سب کے سامنے سبکی ہوئی، ذلت کا سامنا ہوا۔ فرزند رسول نے طواف مکمل کیا، اس نے بھی طواف مکمل کیا۔ یہاں سے پھر ہارون نے مدینے کا ارادہ کیا، اور جب مدینے پہنچا تو قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر ہارون الرشید نے اہل مدینہ کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں، اس لیے رسول سے قریبی ہیں اور ہمیں حق خلافت حاصل ہے، تو اس بات کا اظہار کرنے کے لیے اس نے بھری مسجد میں، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں قبر رسول کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز سے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے۔ امام موسیٰ کاظم مسجد نبوی میں موجود تھے، جب اس کی خیانت سنی وہی کھڑے کھڑے قبر رسول کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز سے ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے بابا، اے میرے باپ۔ ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا ہارون الرشید، غصے سے کھولتا ہوا آیا، اے موسیٰ کاظم، تم علی کے بیٹے ہو، تمہیں علی کو اپنا باپ کہنا چاہیے، نہ کہ محمد مصطفیٰ کو اپنا باپ کہہ کے خطاب کرنا چاہیے، علی کو یا ابتا کہہ کے سلام کریں۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا جب اللہ یہ سارے نام لیتے ہوئے جناب عیسیٰ کا نام لے رہا تو جناب عیسیٰ کو اللہ قرآن میں ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے، در حالی کہ جناب عیسیٰ کا باپ موجود نہیں ہے، صرف ماں کے ذریعے دنیا میں آئے۔ تو اگر عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے قرار پا سکتے ہیں تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کا بیٹا کیوں نہیں قرار پا سکتا؟ کہا اے موسیٰ کاظم، یہ آیت خاص ہے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ، یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے۔ کہا اچھا اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو تو پھر ایک بات کا جواب دو، اگر ابھی پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ لے، دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا اور ضرور دوں گا، اور عرب و عجم پر اس نسبت پر فخر کروں گا۔ فرمایا ہارون، تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم سے محمد مصطفیٰ رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تم دے بھی سکتے ہو، نہ ہم سے مانگ سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں، چونکہ ہم نسل رسول ہیں، ذریت رسول ہیں، اولاد رسول ہیں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اس ذلت و خواری کے بعد ہارون اب مزید جرت نہیں ہے کہ بات کرے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ابھی گرفتار کرو، میری موجودگی میں موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے بصرہ پہنچاؤ۔ ان 12 ائمہ میں سے واحد امام ہیں جنہیں حالت نماز میں گرفتار کیا گیا، جبکہ امام رکوع انجام دے رہے تھے، نماز مکمل نہیں کرنے دی، گرفتار کیا گیا۔ اور پھر 2 کاروان روانہ کیے گئے، ایک بغداد کی جانب اور ایک بصرہ کی جانب، یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں معلوم بصرہ گئے یا بغداد گئے، تاکہ آپ کے پیروکار چاہنے والے تعرض نہ کریں، راستے میں کھڑے ہو کر رکاوٹ نہ ڈالیں۔ تو بغداد کے بجائے بصرہ روانہ کیا، اور 2 سال تک امام
بصرہ میں قید رہے. ہارون الرشید کے چچا کے بیٹے عیسیٰ بن جعفر کی قید میں. اور 2 سال کے بعد عیسیٰ بن جعفر نے ہارون کو یہ خط لکھا. کہا کہ اگر تم نے ان کی رہائی کا حکم صادر نہ کیا تو میں انہیں خود مدینہ چھوڑ کے آؤں گا. اب اس سے زیادہ میں ایک دن بھی انہیں قید نہیں رکھ سکتا. اس لیے کہ ان 2 سالوں میں سوائے ذکر خدا کے، سوائے تلاوت قرآن کے، سوائے عبادت خدا اور روزے کے اور گریہ و دعا اور مناجات کے علاوہ میں نے کبھی ان کی زبان سے کچھ نہیں سنا. اور اب مجھے خوف ہے کہ اگر ایک دن بھی مزید قید میں رکھا تو مجھ پہ عذاب خدا نازل ہوگا. اس نے امام کو بصرہ سے بغداد منتقل کیا اور یہاں سے سفاک ترین درندے سندی بن شاہق کی قید میں دیا. میرے عزیزوں، مجھے خوشی ہے، اطمینان ہے کہ بعض مشکل مراحل بھی آپ بہت آسانی سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. اس لیے ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں. ائمہ میں سے علمی اپوزیشن کے اعتبار سے سب سے مشکل دور امام موسیٰ کاظم کا ہے. کن کن افراد اور کن طبقات کے دہن سے نکال کے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، مکتب تشیع کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے. چاروں امام فرق اسلامی کے چاروں ائمہ فقہ، امام ابو حنیفہ جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، امام مالک، امام شافعی جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی. چاروں کے چاروں امام موسیٰ کاظم کے دور میں اکٹھے، چاروں فتویٰ دے رہے ہیں اور مقابلے میں امام موسیٰ کاظم ہے. لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ رسول اسلام سے حدیث نقل کرتے ہوئے ان جدی کہہ سکیں سوائے امام موسیٰ کاظم کے. سب کہتے تھے مجھ سے فلاں نے، اس سے فلاں نے، اس سے فلاں نے، اس سے رسول اللہ نے یہ فرمایا. واحد موسیٰ کاظم تھے جو ہر حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے تھے مجھ سے میرے جد محمد مصطفیٰ نے یوں فرمایا. چاروں ائمہ فقہ امام کاظم کے دور میں، چاروں صوفیاء کے بنیادی ارکان، معروف کرخی، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، حسن بصری، یہ ارکان تصوف چاروں کے چاروں امام موسیٰ کاظم کے دور میں. تیسری طرف فلسفہ یونان کا پہلی مرتبہ عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے اور کائنات کی نسبت مادہ کی طرف دی جا رہی ہے اور لوگ خدا کا انکار کریں. چوتھی طرف بنو عباس کے ظالم حکمران، اور ان سب کا مقابلہ اکیلے موسیٰ کاظم نے کرنا ہے، اور وہ بھی زندان کی تنگ و تاریک فضا میں رہتے ہوئے. اور کیسا مقابلہ کیا کہ ہارون الرشید کا اپنا وزیر اعظم علی بن جقتین امام موسیٰ کاظم کے سحر میں مبتلا ہوا اور آپ کا مرید بنا اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں آیا. ان تمام تر پابندیوں کے باوجود بس آخری کلمات عرض کروں. ہارون کا اپنا بیٹا جس کا نام ہے قاسم بن ہارون، اپنے باپ سے بغاوت کی، خلعت شاہی ترک کر دی، کھدڑ کا لباس پہنا اور مسجد میں بسیرا کیا اور اپنا کام کاج کرنا شروع ہو گئے. اور اس کے وزیر فضل ابن سال اور فضل ابن ربیع نے اور بنو عباس کے سرداروں نے ہارون سے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا بن چکا ہے، وہ موسیٰ کاظم کی باتیں کرتا ہے، وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اس نے شاہی لباس پہننا چھوڑ دیا، شاہی آرام، شاہی خوراک چھوڑ دیے، مزدوری کرتا ہے، مسجد میں وقت گزارتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے. کہا اچھا بلاؤ قاسم کو. ہارون نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا. کہا مجھے پتا ہے کہ تو کیوں لوگوں کے بیچ میں مجھے رسوا کر رہا ہے اور سب پہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں باطل حکمران ہوں. اس لیے کہ میں نے معتصم کو، امین کو، مامون کو، باقی بیٹوں کو اپنا ولی عہد بنایا ہے، انہیں مختلف شہروں میں گورنر بنایا ہے، تمہیں کوئی حکومت نہیں دی، تو مجھ سے انتقام لینے کے لیے مجھے رسوا کر رہا ہے. کاغذ قلم منگوایا ہارون نے اور اسی وقت مصر کی حکومت کا عہد نامہ تحریر کیا کہ جاؤ مصر پہ حکومت کرو، آج سے سارا مصر تمہارا، جتنی چاہے کنیزیں خریدو، جتنی چاہے شادیاں کرو، جتنا باج، ٹیکس اور بیت المال سب تمہارا، محل بناؤ، گھر بناؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس نے وہ تحریر ہارون کے بیٹے نے، قاسم نے، اپنے باپ کے ہاتھ سے لی اور پھر زمین پہ رکھی اور ایک جملہ کہا اے ہارون، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے
کہ میں موسیٰ کاظم کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں. اور شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اب میں علی کا شیعہ بن چکا ہوں. علی کا شیعہ بن چکا ہوں. اور اس دنیاوی حکومت کی اب میری نگاہوں میں کوئی ارزش نہیں ہے. یہ تو صرف حق کے اہل بیت ہے جو آپ خود غصب کر کے بیٹھے ہو. جب یہ آپ کا حق نہیں ہے تو مجھے اس میں کیسے شریک کر سکتے ہو؟ یہاں سے قاسم نے دربار چھوڑا، اپنے باپ کا محل چھوڑا، اور اس اندیشے سے کہ ہارون الرشید زبردستی اپنی بات منوائے گا، اس نے راتوں رات بغداد کو چھوڑا اور بصرہ چلا گیا. اور بصرہ پہنچنے کے بعد اس نے مزدوری شروع کر دی. اور 3.5 سال مزدوری کرنے کے بعد جب یہ بیمار پڑا اور اس کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ اپنے ایک مومن دوست جس کا نام تھا عبداللہ بصری، اس کو وصیتیں کر رہا ہے. 3 وصیتیں. پہلی وصیت کی، کہا اے عبداللہ بصری، مال دنیا میں سے میرے پاس فقط 3 چیزیں، ایک صحیفہ قرآن، ایک کچھ لباس ہے، اور ایک انگشتری. یہ میرے مرنے کے بعد یہ صحیفہ قرآن کسی ایسے مسلمان تک پہنچا دینا جو قرآن کی قدر سمجھتا ہو، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور حق کے قرآن ادا کر سکے. جب وہ تلاوت کرے گا اور اس پر عمل کرے گا تو میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں گا. اور یہ لباس کسی ایسے فرد تک پہنچانا جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو. یہ لباس پہن کے وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں گا. اور یہ انگوٹھی میں صرف زندگی میں 3 مرتبہ موسیٰ کاظم سے ملا ہوں، جس کے بعد میں اپنے باپ کی حکومت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. اور جب سے مجھے امام موسیٰ کاظم کی صحبت ملی میں نے یہ انگوٹھی اتار کے جیب میں رکھ دی اور پھر کبھی نہیں پہنی. یہ انگوٹھی جس میں مسلمانوں کا مال بھی شامل ہے میرے لیے مباح نہیں، اس لیے میں نے نہیں پہنی. یہ جا کر میرے باپ ہارون کو دے دینا. اور سنیں شہید مطہری نے لکھا اس کے بعد کیا جملہ کا قاسم بن ہارون الرشید نے. یہ حدیث ہے مولا علی کی جو مولا علی نے فرمایا تھا حارث حمدان سے، یا ہار حمدان میں یمت جرانی، اے حارث حمدان جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت ضرور کرے گا. یہ حدیث ہے مولا علی کی. تو اب وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم بن ہارون نے عبداللہ بصری سے کہا، اے عبداللہ بصری اب جلدی سامنے سے ہٹ جاؤ. اب وہ ہستی تشریف لے کے آ رہے جن کا میں بڑی دیر سے بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. پھر ہاتھ پیشانی پہ لے کے گیا قاسم اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. یہ صحبت موسیٰ کاظم کا اثر ہے جسے صرف 3 مرتبہ امام موسیٰ کاظم کی صحبت میسر آ جائے. یہاں تک کہ ہارون پریشان ہوا اس لیے کہ میں نے قید میں رکھا ہوا ہے اور شدت قید کے باوجود آپ کی کمالات اور آپ کی فضیلتوں کی داستانیں پوری اسلامی دنیا میں پھیلے جا رہی ہیں. یہاں تک کہ اس نے سوچا کہ اگر میں نے قتل کر دیا امام آخری جملہ قتل کر دیا تو ان کی قداست اور بڑھ جائے گی، ان کی محبت اور بڑھ جائے گی، ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ ہو جائے گی. تو انہیں قتل کرنے سے پہلے میں وہ کام کروں کہ یہ درجہ اعتبار سے ساکت ہو جائے اور لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے. چنانچہ اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے گھناؤنی اور شیطانی چال چلی. حجاز کی حسین ترین عورت کو منتخب کیا کہ یہ قیدی ہیں، اتنے سالوں سے گھر نہیں گئے، تو یہ شیطانی سازش کا جال بنا. اس خوبصورت عورت کو بلایا اور اس سے کہا تم نے زندان میں موسیٰ کاظم کے زندان میں جانا ہے اور اس دن سے یہ کہنا ہے کہ میں بھی مومنہ ہوں اور مجھے ہارون نے گرفتار کیا، اور وہاں پہنچ کر تم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح سے موسیٰ کاظم کو بہکانے میں کامیاب ہو جاؤ. اور بالفرض اگر تم اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکو تب بھی تم نے آدھی رات کو شور مچانا شروع کر دینا، اپنے کپڑے پھاڑ لینا اور شور مچانا. پھر میں اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ، خواص کے ساتھ پہنچ جاؤں گا. اور وہ سب جب تمہیں اس حال میں دیکھیں گے، اس کیفیت میں دیکھیں گے، تو پھر موسیٰ کاظم ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے گر جائیں گے. اور یہ خبر پھر میں پورے 3 بر اعظم میں مشہور کر دوں گا. ادھر اس خاتون کو بھیجا،
ادھر ہارون نے اپنے دربار میں ٹہلنا شروع کیا، بے تابی سے، حالت اضطراب میں، بے چینی میں مسلسل وقت گزر رہا ہے، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی زندان سے آواز آئے گی ابھی زندان سے آواز آئے گی، لیکن وقت گزرتا چلا گیا، گھنٹے گزرتے چلے گئے، اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آدھی رات آ گئی، یہاں تک کہ وقت سحر آن پہنچا، اور ساری رات انتظار کرنے کے باوجود، جبکہ اس کے سینکڑوں فوجی اور سپاہی اور سپہ سالار اور گورنر سردار سب موجود تھے، جب کوئی آواز نہ آئی تو ہنگام سحر نماز فجر کے قریب یہ سب کے ساتھ چلتا ہوا زندان میں پہنچا تاکہ دیکھے کہ ابھی تک کوئی آواز کیوں نہیں آئی۔ جب پہنچا تو عجیب عالم تھا، عجیب حال دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ ایک طرف زندان میں امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں، اور برابر ایک ذکر کی آواز آ رہی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور دوسری طرف جس خاتون کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں، اور اس کی زبان پر بھی یہی ذکر جاری ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ غصے سے کانپتا ہوا ہارون آگے بڑھا، اس نے بالوں سے اس خاتون کو پکڑا اور پوچھا، میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تم نے کیا کیا؟ کہا، ہارون مجھے معاف کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، جیسے تم نے کہا میں نے ویسے کیا۔ میں زندان میں آئی، برابر کئی گھنٹے بیٹھ کر اس قیدی کو آوازیں دیتی رہی، لیکن گویا یہ میری آواز سنی نہیں رہا تھا۔ اس درجہ مستغرق تھا، عشق خدا میں، ذکر الہی میں یوں محو تھا، اس طرح سے ڈوبا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ بھی اس کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، یہاں تک کہ رات کا سناٹا بڑھتا چلا گیا، رات کی تاریکی بڑھتی چلی گئی، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں نے یہ محسوس کیا کہ ہنگام سحر زندان سے لے کے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ متصل ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ مسلسل ملائکہ خدا اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر میں نے یہ محسوس کیا یہاں تک کہ اتنی نورانیت فضا میں پھیل چکی تھی کہ پورا زندان، مجھے لگ رہا تھا ساری کائنات اور زندان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہی ذکر کر رہا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کہا بے ساختہ، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا سر بھی سجدے میں جھک گیا، اور میری زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہوا۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، انبیاء معصوم ہیں، اولاد فاطمہ بھی معصوم ہے، لیکن صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، اہل تسنن کے ہاں پہاڑ سے وزنی نام ہے، جب انہوں نے عصمت کو بیان کیا تو اپنا عقیدہ بیان کیا کہ عصمت کلی مشکک ہے، معصوم ہونا کلی مشکک ہے، کلی متواتی نہیں، کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے، یکسانیت ہو، جیسے آپ کے سروں کے اوپر یہ لٹکے ہوئے پنکھے، ایسے نہیں کہ یہ پنکھا ہونے میں زیادہ ہے اور یہ کم پنکھا ہے اور یہ اس سے زیادہ پنکھا ہے، نہ، پنکھے ہونے میں سب مساوی ہیں، یہ کلی متواتی ہے۔ اور کلی مشکک جس کے مصادیق میں درجات ہوں، شدت و ضعف ہو، فرق ہو، جیسے یہ روشنی ہے، یہ روشنی جو میرے سامنے ہے یہ شدید ہے، وہ روشنی جو اس طرف ہے اس کی کیفیت کم ہے، اسی طرح اس میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ کہا عصمت، معصوم ہونا، یہ کلی مشکک ہے۔ کیا مطلب؟ سارے نبیوں کی عصمت ایک جیسی نہیں ہے، پھر اولاد فاطمہ کی عصمت ایک جیسی نہیں ہے، انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر واضح لفظوں میں عرض کروں، 25 نبیوں کا نام اللہ نے قرآن میں نام لے کے کیا، اور سب سے زیادہ جس نبی کا ایک ساتھ ذکر کیا وہ یوسف ہے، 100 سے زیادہ آیتیں اتاری، اور یوسف کے کردار کو اللہ نے قرآن میں جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ یہ یوسف جن کے کردار کو اللہ نے سراہا اور پسند کیا ہے، یہ یوسف کہ زلیخا جب یوسف کو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی تو یہ یوسف کا کمال تھا، 7 دروازے بند ہونے کے باوجود یوسف نے اپنے کردار کو بچا لیا،
گمراہ نہیں ہوئے، خود کو بچا لیا، آلودہ نہ ہوئے۔ قرآن یوسف کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، لیکن یہ یوسف کی عصمت کی حد انتہا ہے، اور وہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے کہ جو عورت آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، موسیٰ کاظم کو گمراہ کرنا تو بجائے خود جناب یوسف گمراہ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس عورت کی، زلیخا کی ہدایت میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن یہ فخر یوسف ہیں جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی، اس کا سر بھی سجدے میں ہے۔ یوسف کے کردار کی معراج یہ ہے کہ خود کو بچا لیا، لیکن اس کی ہدایت نہ کر سکے جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی، اور یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی، اس کا سر بھی سجدے میں۔ اب ہارون نے سمجھ لیا کہ یہ سازش بھی کامیاب نہیں ہوگی، چنانچہ 22 رجب کو زہر دیا، اور 3 دن تک موسیٰ کاظم تڑپتے رہے، اور 25 کو شہادت ہوئی۔ ان 16 سالوں میں اور ان 3 دنوں میں کبھی اپنی تکلیف پر گریہ نہیں کیا۔ کیسی تکلیف ہے؟ 16 سال اس زندان میں رہے جس میں کبھی ایک دفعہ بھی سیدھے کھڑے نہ ہو سکے، 16 سال رکوع کی حالت میں گزار دی، اور بیڑیاں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے، صبح و شام آپ کی پشت پر تازیانوں کی بارش کی جاتی تھی، ہر روز یہاں تک کہ تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے، دوسرے دن تیسرے دن پانی دیا جاتا تھا۔ امام زمانہ آپ پر ان لفظوں کے ساتھ سلام بھیجتے ہیں: السلام علیکہ یا مرزوز الساقین، میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت بیڑیاں اور زنجیروں کی نظر ہو گیا۔ 22 کو زہر ملی ہے، اور زہر ملنے کے بعد انسان تڑپتا ہے اور پانی کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ 3 دن میں ایک قطرہ آب موسیٰ کاظم کو نہیں دیا گیا، اور جب انسان تڑپتا ہے تو دائیں بائیں دیواروں کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ کیسا زندان تھا امام موسیٰ کاظم کا؟ چاروں طرف خاردار سلاخیں تھی، جس طرف بھی گرتے تھے آپ کا گوشت سلاخوں میں الجھ جاتا تھا۔ اس کے باوجود اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا۔ داروغہ زندان نے حیرت سے سوال کیا، کہا میں یہ دیکھتا رہا 16 سال، اور پھر ان 3 دنوں میں آپ نے کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا؟ جب بھی روئے یہی کہا، ہائے دادی زینب۔ کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا۔ فرمایا داروغہ تو نہیں سمجھ پائے گا کیوں روتے ہم اہل بیت؟ اس لیے کہ جب علی کی بیٹی محمد کی نواسی شام شہر میں پہنچی تو مغرب کی آذانیں ہو رہی تھی، اور 3 دن گزرنے کے بعد جب یزید کے دربار میں آئیں تو اس وقت ظہر کی آذانیں مل رہی تھی۔ میری وہ دادی کہ جب میری دادی فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی اور غسل و کفن کے بعد میرے دادا علی نے باری باری بچوں کو بلایا، امام حسن کو، امام حسین کو، سب سے آخر میں شہزادی زینب کو بلایا۔ جب بی بی کی عمر صرف 5 سال تھی، اور جب بلایا تو ثانی زہرا نے کیا جواب دیا؟ ثانی زہرا نے کیا جواب دیا؟ جب فضہ کے ذریعے سے مولا نے پیغام بھیجا کہ اے زینب آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو ثانی زہرا نے زینب بنت علی نے فضہ کو یہ جواب دیا کہ اے فضہ، میں نے ماں کی میت پہ جا کر اپنے سر سے چادر ہٹانی، میرے بابا وہاں موجود ہیں، مجھے بابا کی موجودگی میں اس حالت میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی تھی، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے آئی؟ بس میرے عزیزوں وقت تمام ہوا، ایک جملہ اور صرف ایک جملہ اور عرض کروں، تفصیلی شہادت بیان نہیں کروں گا،
کوئی یہ خیال نہ کرے کہ امام کی شہادت صرف زہر سے ہوئی، نہ 3 دن تڑپتے رہے، اور جب 25 رجب کا دن آیا، زندان سے امام کے زہر کی خبر باہر پہنچ چکی تھی بغداد میں، علماء مومنین یزید کے اس کے ہارون کے دربار کے باہر جمع ہو رہے تھے بڑی تعداد میں۔ اسے خطرہ لگا کہ کہیں یہ میرا تخت نہ الٹ دیں، حملہ نہ کر دیں، اس لیے گھبراہٹ میں سندی بن شاہد کو بھیجا، جاؤ موسیٰ کاظم سے لکھوا کے لاؤ کہ میں طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں، اپنی موت سے، مجھے زہر نہیں دیا گیا۔ یہ شکی پہنچا، ایک کاغذ اور قلم امام نے موسیٰ کاظم کی طرف پھینکا، کہا موسیٰ کاظم لکھو۔ امام نے پوچھا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہا لکھو میں طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے زہر نہیں دیا گیا۔ امام نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، میں جھوٹی بات تحریر نہیں کر سکتا۔ کہ موسیٰ کاظم لکھو ورنہ وہ ظلم کروں گا کہ 16 سالوں کی زندان کی تمام مصیبتوں کو بھول جاؤ گے۔ امام نے فرمایا تم ظلم کرو، میں صبر کروں گا۔ سنیں گے اس شکی نے کیا کیا؟ اس نے 4 کیلیں منگوائی، ایک ہتھوڑی منگوائی، پھر پہلی کیل امام کے سر پہ رکھی، کہا موسیٰ کاظم لکھو، کہ قیامت تک نہیں لکھوں گا۔ اس نے پہلی کیل امام کے سر میں گاڑ دی، پھر دوسری کیل